السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تحریک کا ایک بہت بڑا اثاثہ اور قیمتی سرمایہ حافظ سلمان بٹ انتقال کر گئے۔ حافظ سلمان بٹ صحیح معنوں میں اقبال کے شاہین تھے، اور اقبال نے انہی جیسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین سے دعا کی تھی کہ شاہین من بصید پلنگاں گذاشتی، ہمت بلند و چنگل از این تیز تر بدے۔ میرے شاہین کو تو نے چیتوں کے شکار پر لگا دیا ہے، اب میرے شاہین کو بلند ہمت اور چیتوں سے تیز پنجے عطا کر۔ حافظ صاحب اسلامی تحریک کے لیے ایسے ہی شاہین تھے، جن کی بلند ہمت، جن کے حوصلے جواں اور بازوؤں میں چیتوں جیسی اور شاہین جیسی قوت تھی، جو جرأت کے استعارات ہیں۔ حافظ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ایک دل نواز اور مسحور کن شخصیت سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی شخصیت میں ایک کیرزما بھر دیا تھا، اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ جب گفتگو کرتے تھے تو لوگ ان کے گرویدہ ہو جاتے تھے، جب وہ کسی سے ملاقات کرتے تھے تو لوگ ان کے گرویدہ ہو جاتے تھے، جن سے وہ تعلق استوار کرتے تھے تو یہ تعلق پھر زندگی بھر کا تعلق بن جاتا تھا، اور پھر اس میں وہ چاشنی اور وہ لذت محسوس ہوتی تھی جو کہ سگے بھائیوں میں اور حقیقی خونی رشتوں میں بھی بعض اوقات محسوس نہیں ہوتی۔ حافظ صاحب اسلامی جمعیت طلبہ پنجاب کے ناظم رہے، پنجاب یونیورسٹی کے لیڈر رہے، لاہور کے لیڈر رہے، اور 2 بار وہ قومی اسمبلی کے رکن بھی منتخب ہوئے۔ سب سے پہلا جو انتخاب تھا ان کا، اس وقت ان کی عمر 27-28 سال تھی، 1985 میں، جب وہ لاہور کے ایک حلقے سے، اندرون شہر لاہور کا یہ حلقہ تھا، اور میاں سلی جو اس وقت لاہور کا ڈان تھا، جس کے پاس برادری کی قوت بھی تھی، جس کے پاس پیسے کی قوت بھی تھی، اور جو زور زبردستی بھی کرتا تھا اور بدماشی بھی کرتا تھا، حافظ سلمان بٹ جیسے 27-28 سالہ نوجوان نے اس کو چیلنج کیا، اور اس کے خلاف اتنی بھرپور مہم چلائی کہ پورے پاکستان میں اس مہم کی بازگشت سنائی دی، اور ہم خود اس کے گواہ ہیں۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حافظ صاحب نے 1985 کے انتخاب میں ایک برج کو الٹ دیا اور میاں سلی کو شکست دی۔ 2002 کا انتخاب، جس میں حافظ صاحب دوبارہ MNA بنے، وہ بھی بہت دلچسپ تھا کہ اس وقت قافلی اس کو پریزیڈنٹ مشرف کا پورا سپورٹ حاصل تھا، اور قافلی کے جو صدر تھے میاں اظہر، ان کے مقابلے میں تمام اپوزیشن نے ریکویسٹ کی کہ اس کو اگر کوئی ہرا سکتا ہے تو وہ حافظ سلمان بٹ ہیں۔ لہذا حافظ سلمان بٹ اس حلقے میں شفٹ ہوئے، انہوں نے وہاں پر الیکشن مہم چلائی، اور الیکشن لڑ کر اور اس الیکشن میں اس میاں اظہر کو شکست دے کر، اور تاریخی شکست دے کر، میاں اظہر کا گویا سیاست کا خاتمہ کر دیا۔ تو اس لحاظ سے حافظ سلمان بٹ صاحب وہ ایک سیاسی شخصیت بھی تھے، اور ان کی سیاست اور ان کی دبنگ جو شخصیت ہے، اس نے لاہور کے لوگوں کو ایک امید دی تھی، ایک تحفظ کا احساس دیا تھا، اور لوگ جو ہیں وہ حافظ صاحب کے گرد پروانوں کی طرح جمع ہو گئے تھے۔ حافظ صاحب کی شخصیت میں درویشی بھی بہت زیادہ تھی۔ وہ اگر چاہتے تو بہت کچھ بنا سکتے تھے، لیکن بہت سادہ زندگی، بہت درویشی والی زندگی، بغیر پروٹوکول کی زندگی انہوں نے گزاری۔ نظریاتی پختگی ان کے اندر کمال کی تھی۔ میں ان کے ساتھ مرکزی شورا میں رہا ہوں، اور یہ گواہی دیتا ہوں کہ جب بھی وہ گفتگو کرتے تھے، وہ اسلامی تحریک، سید مودودی، ان کی فکر، اسلامی انقلاب، اقامت دین، اس کے حوالے سے بہت واضح اور کلیئر سوچ کے حامل تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ پاکستان میں جو سیاست کی جائے وہ نظریاتی بنیاد پر کی جائے، اس بنیاد پر کی جائے کہ اس ملک میں اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہے، اور اسی کے لیے وہ جہاد اور جد و جہد پر اور اس انتخابی سیاست پر یقین رکھتے تھے۔ ان کے اندر سچائی تھی، ان کے اندر بے باکی تھی، جرأت تھی۔ وہ جب گفتگو کرتے تھے تو جو ان کے دل میں ہوتا تھا وہ ان کی زبان پر ہوتا تھا، اور بغیر لاگ لپٹ کے اور بغیر مداہنت کے وہ بڑی سے بڑی بات کر دیتے تھے۔ اس کے لیے وہ یہ ظاہر ہے کہ یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کا کوئی اپنا مفاد نہ ہو، جس کی کوئی سٹیکس جو ہیں وہ خطرے میں نہ پڑیں، اور جو یہ کہہ سکے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔
تو وہ مرکزی شورا میں اور میڈیا پر آ کر، میڈیا کے اندر بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی تھی کہ بڑی کاٹ دار گفتگو کرتے تھے اور بڑا تیر بہدف ان کا نشانہ ہوتا تھا، اور مخالفین پر بالکل ایسی چوٹ لگاتے تھے کہ لوگ ششدر رہ جاتے تھے۔ لہٰذا میڈیا کے اندر بھی وہ بہت مقبول شخصیت تھے۔ ان کی شخصیت کا ایک اور پہلو وہ فٹ بال ہے۔ وہ فٹ بال کے بہت اچھے کھلاڑی تھے، اور فٹ بال کے حوالے سے ملک میں، بیرون ملک میں ان کی کاوشیں وہ یاد رکھی جائیں گی۔ ملک کے اندر ہزاروں ایسے نوجوان ہیں جو فٹ بال کی وجہ سے ان کے گرویدہ تھے، ان سے متاثر تھے، ان کے ساتھ وہ چلتے تھے۔ تو ایک ایسی مرقع شخصیت تھی جو کھیل کے میدان میں بھی تھی، جو سیاست کے میدان میں بھی تھی، جو اقامت دین کے میدان میں بھی تھی، جو تربیت اور اصلاح کے میدان میں بھی تھی، جو درس قرآن دینا بھی جانتے تھے، جو سیاسی تقریر کرنا بھی جانتے تھے، جو مظاہرہ کرنا بھی جانتے تھے، فرنٹ سے لیڈ کرنا بھی جانتے تھے، اور اپنے ورکرز کو تحفظ کا احساس بھی دلانا چاہتے تھے۔ وہ پریم یونین کے صدر رہے، اور مزدوروں کی آواز کو انہوں نے منظم کیا۔ ریلوے کے اندر انہوں نے مزدوروں کے حقوق کی آواز کو بلند کیا۔ NLF کے اندر، نیشنل لیبر فیڈریشن کے اندر ان کے جو کارہائے نمایاں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ لہٰذا ایک ایسی شخصیت، مسحور کن شخصیت، اس سے اسلامی تحریک وہ محروم ہو گئی ہے، اور ایک بہت بڑا نقصان ہے جو اسلامی تحریک کو پہنچا ہے، اور ایک بہت بڑا خلا ہے جو اسلامی تحریک کے لیے یعنی پیدا ہو گیا۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ امر ربی ہے، اور ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے، اور ان کا بہترین متبادل اس تحریک کو عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔